بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چہرہ انور موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پھر سر بسجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے، اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، صفحہ نمبر 59 تا 61۔